कराची की लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की फैक्ट्री में लगी आग बेकाबू हो गई, ताहाल काबू ना पाया जा सका। 6 अफराद जख्मी हो गए, दीगर फंसे अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया गया। दूसरी फैक्ट्री की इमारत भी जुज़वी तौर पर आग की लपेट में आ गई। रेस्क्यू काम के मुताबिक इमारत का एक हिस्सा भी गिर गया। धुएं की वजह से फायर ब्रिगेड अमले को शदीद मुश्किलात का सामना। आग 5 मंजिला इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर लगी। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम। स्टॉक मार्केट में 100 इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 100 इंडेक्स पहली बार 1,46,000 की हद भी उबूर कर गया। कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज भी स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी। दौरान ट्रेडिंग स्टॉक एक्सचेंज में 900 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,46,145 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। वफाकी हुकूमत का 3 मराहिल में 24 सरकारी इदारों की निजकारी का फैसला। वफाकी वज़ीर निजकारी अब्दुल अलीम खान ने तफसीलात कौमी असम्बली में पेश कर दी। वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान ने कहा है कि पहले मरहले में 1 साल में 10, दूसरे में 1 से 3 साल में 13 इदारों की निजकारी की जाएगी। PIA, रोज वैली, होटल, ज़रई तरक्याती बैंक जैसे अहम इदारों की निजकारी की जाएगी। आइस्को समेत 3 डिस्कोस की निजकारी भी की जाएगी। अमरीकी सदर ने एक बार फिर भारत पर बिजलियां गिरा दी। अमरीका ने भारत पर 50% टैक्स लगाने का ऐलान कर दिया। ट्रम्प कहते हैं भारत को रूस से कुर्बतें बढ़ाने पर सजा देंगे। भारत ने रूसी तेल खरीदना बंद ना किया तो मजीद टैरिफ और पाबंदियां भी लग सकती हैं। अभी तो सिर्फ 8 घंटे हुए हैं, देखिए आगे क्या होता है। अमरीका 1 साल पहले दिवालिया करार दिया जाने लगा था। आज कई कंपनियां अमरीका में अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी कर रही हैं। अमरीकी सदर का भारत को बड़ा झटका। भारत पर मजीद 25% टैरिफ आयद कर दिया। निफाज के बाद भारत पर मजमूई टैरिफ 50% हो गया। व्हाइट हाउस ने अमरीकी सदर के दस्तखत शुदा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स जारी कर दिए। व्हाइट हाउस के मुताबिक भारत रूस से तेल खरीद रहा है, इसलिए भारत पर टैक्स लगाना जरूरी है। भारत दुनिया में सबसे ज्यादा टैरिफ वसूल करता है, इसलिए मजीद पाबंदियां भी लगा रहे हैं। फैसले के बाद भारत में सफ़े मातम बिछ गई। देखिए, कंप्रोमाइजेशन का लफ्ज़ हमारी डिक्शनरी में नहीं है। जो लोग करोड़ों रुपए के जो ऑफर है वो टुकराएं, जिनके बच्चे सफ़र हो, जिनके घर सफ़र हो, जिनके बिजनेस सफ़र हो, जिनके सब कुछ कुर्बान हो। एक तरफ अमृत के दारे हैं, आज जी केसेस भी ख़त्म कराएं। 50-50 केस एक पार्लियामेंटेरियन पर है। आओ अपने केसेस भी ख़त्म कराओ, गाड़ियाँ भी ले लो, चेयरमैनशिप ऑफ द कमेटी भी ले लो, पर मिनिस्ट्रियाँ भी ले लो। और दूसरी तरफ केसेस है, मुसीबतें हैं, तकलीफ है, लोग घर दर बदर है। हमारे ज़्यादातर पार्लियामेंटेरियन आज भी किराए के घरों में रह रहे हैं, अपने घरों में नहीं जा सकते। उसके बावजूद खान साहब के साथ डटे थे, हैं और रहेंगे। हमारे अरकान को करोड़ों रुपए की पेशकश हुई, मगर हमने इनकार किया। सब कुछ कुर्बान किया, लेकिन कंप्रोमाइज नहीं किया। कंप्रोमाइज का लफ्ज हमारी डिक्शनरी में नहीं। जिनके बच्चे, घर, कारोबार सब मुतासिर हुए, वो आज भी पार्टी के साथ खड़े हैं। आज भी हमारे ज्यादातर कारकुन किराए के घरों में रह रहे हैं। पानी PTI के साथ थे, हैं और हमेशा रहेंगे। पार्लियामेंट का हिस्सा रहेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। तमाम जो हमारे प्रेसिडेंट आते हैं, प्राइम मिनिस्टर आते हैं, जो भी बनता है, मैं गवर्नर बना, मैं गिर खुदा बख्श गया, जितने भी लोग बनते हैं, हमारे भाईजान जो सूबाई हुकूमत बनी थी पहली सलामी देने कोर कमांडर घर गए थे। तो आप समझ जाए कि हुकूमत कहाँ से बनी। मुझे बड़ा अफसोस है कि हमारे CM ने एक दफ़ा फिर हमारी नाक कटवाई, मैदान छोड़कर भाग गए। क्योंकि डी खान से ताल्लुक़ है, अगर मैं कोई अच्छा काम या बुरा काम करूँ या वो करेंगे तो डी खान का नाम ही चलेगा। स्वात जैसे वाक़यात से बचने के लिए मौसर इक़दामात नागुज़ीर हैं। स्वात में फ्री एम्बुलेंस सर्विस शुरू कर रहे हैं।
گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں کہ کے پی حکومت تجاوزات کے خلاف آپریشن کے نام پر سیاسی انتقام پر عمل پیرا ہے۔ سوال یہ ہے کہ تجاوزات کی اجازت کس نے دی؟ کیا اس کے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی ہوگی؟ نومائی کرنے والے سزائیں ملنے پر مگرمچھ کے آنسو بہا رہے ہیں۔ ضلع خیبر پختونخوا پر ترس آتا ہے۔ حکومتوں کا کام ہوتا ہے سیکورٹی دینا، لیکن اگر سیکورٹی خدشات بہت زیادہ ہوں تو حکومت کا ہی کام ہوتا ہے کہ ان خدشات سے اپنے لوگوں کو آگاہی دینا، ان کو مطمئن کرنا کہ سیکورٹی خدشات کس حد تک خطرناک ہیں، کیونکہ مذہب اسلام نے یہ کہا ہے کہ جان بچانا پہلے فرض ہے۔ ہم اپنا کردار ادا کریں گے اپنے ان زائرین بھائیوں کے لیے جو زیارت کے لیے جانا چاہتے ہیں، اربعین میں جانا چاہتے ہیں اور پورے سال وہ پیسے جمع کرتے ہیں صرف زیارت کے لیے، تو ہم یہ نہیں چاہیں گے کہ کسی کی دل آزاری ہو۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کے MWM رہنماؤں کے ساتھ مذاکرات کامیاب، مظاہرین نے احتجاج مؤخر کر دیا۔ گورنر نے کہا میری درخواست پر MWM نے بذریعہ سڑک روانگی مؤخر کر دی، پوری کوشش کروں گا کہ زائرین کا مسئلہ حل ہو۔ جو لوگ اربعین کے لیے جو لوگ جانا چاہتے ہیں نہیں چاہتے کہ ان کی دل آزاری ہو۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا ہے کہ اس وقت سیکیورٹی خدشات ہیں، زائرین کی قیادت سے دوپہر میں دوبارہ نشست ہوگی۔ ہم نے حکومت کو کہا کہ سر ہم اس نئی کنال کو بنانے کے بعد پرانی کنال کو ریہیبلیٹیٹ کریں گے، یعنی کہ 100 MJT کا نیا انفراسٹرکچر بن گیا اور پرانا جو 100 MJT کا انفراسٹرکچر آپ کے سامنے تباہ حال ہے اس کو بھی آپ نے ٹھیک کر دیا، تو آپ کا انفراسٹرکچر ہو گیا 200 MJT کا۔ حکومت سے بات کی، پیسے درکار ہیں، 22.8 کلومیٹر لمبی نئی کینال بنائیں گے۔ 45 سال میں کبھی ہب لائن کو ٹھیک کرنے کا کام نہیں کیا گیا، جو کام 45 سالوں میں نہیں ہوا وہ ہم 13 اگست کو کرنے جا رہے ہیں۔ اگر سندھ حکومت اسی کینال کو بناتی تو کراچی شہر کا پانی بند کرنا پڑتا۔ 2 کینال سے کراچی کو 20 کروڑ گیلن یومیہ پانی دے سکیں گے۔ کراچی کی آبادی 2 کروڑ 3 لاکھ ہو چکی ہے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کی میڈیا سے گفتگو۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا پنجاب میں ماحول اور عوام کی زندگی بچانے کا بڑا فیصلہ۔ دریائے راوی میں گرنے والے 54 کلومیٹر طویل ہڈیارہ ڈرین کو صنعتی زہریلی کچرے اور مضر صحت گندگی سے پاک کرنے کا انقلابی منصوبہ۔ فیصل آباد کی آبادیوں سے صنعتیں اور کارخانے انڈسٹریل اسٹیٹ منتقل کرنے کا بھی حکم۔ EPA ڈائریکٹر جنرل نے سیکٹری صنعت DGLDA انڈسٹریل اسٹیٹ کمپنی کے چیف ایگزیکٹو کو خط لکھ دیے۔ پشاور ہائی کورٹ نے PTI رہنما زرتاج گل کی حفاظتی ضمانت منظور کر لی۔ عدالت نے زرتاج گل کو 11 اگست تک حفاظتی ضمانت دے دی۔ حکم نامے کے مطابق درخواست گزار کو ATC عدالت فیصل آباد نے 10 سال قید کی سزا سنائی۔ درخواست گزار کو 31 جولائی ATC فیصلے میں 11 اگست تک گرفتار نہ کیا جائے۔ درخواست گزار نے عدالت کے سامنے سرنڈر کیا ہے۔ مناسب سمجھتے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ میں اپیل کا موقع دیا جائے۔ اسلام آباد کے مختلف علاقوں میں رات گئے گرج چمک کے ساتھ بارش۔ مظفر آباد میں بھی بارش سے متعدد علاقوں میں بجلی غائب ہو گئی۔ محکمہ موسمیات نے بارشوں کے نئے سپیل کی پیشگوئی کر دی۔ پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان اور کشمیر میں بارش کا امکان۔ بارش کے باعث دریائے چناب اور جہلم میں اونچے درجے کے سیلاب کا خدشہ بڑھ گیا۔ سوات اور پنچکوڑا کے ندی نالوں میں بھی طغیانی کا خطرہ منڈلانے لگا۔ پنجاب کے اسکولوں میں گرمیوں کی چھٹیاں ختم ہونے کو، لیکن اسکول 15 اگست کو کھلیں گے یا نہیں، حتمی فیصلہ نہیں ہو سکا۔
ذرائع کے مطابق موسمی شدت کے باعث پنجاب کے اسکولوں میں چھٹیاں 31 اگست تک بڑھنے کا امکان ہے۔ اسکول کھلنے کے بارے میں محکمہ اسکول ایجوکیشن ابھی تک فیصلہ نہیں کر سکا۔ موسمی شدت کے باعث چھٹیوں میں 31 اگست تک توسیع کی تجویز زیر غور ہے۔ صوبے میں موسم گرما کی چھٹیوں کے حوالے سے مشاورت جاری ہے۔ سیکیورٹی فورسز کا بھارتی سپانسرڈ دہشت گردوں کے خلاف مسنون میں آپریشن۔ بھارتی حمایت یافتہ 4 دہشت گرد جہنم واصل، 3 جوان وطن پر قربان۔ شہداء میں میجر محمد رضوان طاہر، نائک ابن امین، لانس نائک محمد یونس شامل ہیں۔ ISPR کے مطابق 31 سالہ میجر رضوان ناروال، 37 سالہ نائک ابن امین ضلع سوابی اور 33 سالہ لانس نائک محمد یونس ضلع کرک کے رہائشی تھے۔ علاقے میں موجود کسی بھی دہشت گرد کے خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن جاری۔ بھارتی پرزے روسی جنگی ڈرونز میں استعمال ہونے کا انکشاف، مودی کے دعووں کا پردہ چاک ہو گیا۔ مودی سرکار روس کو جنگی سامان بیچ کر یوکرین کی بربادی سے منافع کمانے میں مصروف۔ عالمی خبر رساں ادارے رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق یوکرین نے روسی ڈرونز میں بھارت سے حاصل کردہ پرزے دریافت کیے ہیں۔ یہ انکشاف صدارتی چیف آف سٹاف اندری یرماک نے ٹیلی گرام پر کیا۔ ڈرونز فرنٹ لائنز اور شہری آبادی پر حملوں میں استعمال ہوئے۔ اڈانی اسکینڈل، بھارتی وزیر اعظم مودی کی خاموشی اور امریکی صدر ٹرمپ کا دباؤ۔ مودی اڈانی گٹھ جوڑ نے بھارت کو عالمی سطح پر سفارتی تنہائی کا شکار کر دیا۔ اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے مودی سرکار پر تنقید کرتے ہوئے ایکس پر لکھا کہ بھارت کو بات سمجھنی چاہیے کہ امریکہ میں جاری اڈانی تحقیقات نے مودی کو ٹرمپ کی دھمکیوں کے آگے بے بس کر دیا۔ مودی اڈانی اور روسی تیل کے ڈیلز کے درمیان مالی روابط کو بے نقاب کر دیا جائے۔ اور غزہ پر اسرائیل کے وحشیانہ حملے جاری، 24 گھنٹوں میں قومی فٹ بالر سلیمان سمیت 150 سے زائد فلسطینی شہید۔ قطری میڈیا کے مطابق شہداء میں امداد کے منتظر 90 فلسطینی بھی شامل ہیں۔ فٹ بال ٹیم کا کھلاڑی سلیمان العبید کھانا ملنے کی آس میں اسرائیلی فائرنگ سے شہید ہو گیا۔ اب تک اسرائیلی حملوں میں مختلف کھیلوں کے 662 کھلاڑی جان کی بازی ہار چکے۔ امدادی ٹرک الٹنے سے 20 فلسطینی بھی شہید ہوئے۔